میراث ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو علمی میراث ہے نا، یہ اتنا مشکل نہیں، انتہائی آسان ہے۔ ایک تو اس کے ٹھوس نمبر بھی ہوتے ہیں نا، یہاں آپ نے جس طرح 2 + 2 4 کے برابر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس طرح علمی میراث بھی، علمی میراث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فوت کی ہو جاتی ہے اور میت اپنا ترکہ چھوڑ جاتا ہے، جو میراث ہوتی ہے وہ ورثاء میں کس طریقے سے اس کو تقسیم ہوگا، تو اس تقسیم کے بارے میں یہ یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ جو ہم ترکہ، جو میت کا ترکہ یہ ہم تقسیم کریں گے تو کس طریقے سے ہم اس کو تقسیم کریں گے، مردوں کا کتنا حصہ ہوگا، عورتوں کا کتنا حصہ ہوگا، یہ تو پوری ڈیٹیل آ رہی ہے نیچے، اس میں یہی کچھ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ علمی میراث شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1 یہ ہے معرفت الوارث، وارث کی پہچان۔ وارث کی پہچان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وارث کون بنے گا، یعنی میراث میں جس کو حصہ ملتا ہے نا، وارث وہ کون بنے گا۔ نمبر 1 بات یہ ہے۔ دوسرا نمبر یہ ہے علمی میراث میں معرفت و نصیب کل وارث، یعنی ہر ایک وارث کا کتنا حصہ پھر ہوگا، مثال بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا، باپ کا حصہ کتنا ہوگا، ماں کا کتنا حصہ ہوگا، بیوی کا، شوہر کا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو اہم چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ طریقہ جس طریقے سے ہم اس حصے کو کیا کریں گے، وہ بنائیں گے، اور وہ ہے علمی میراث کا علم، یعنی اس سے مراد، اس تیسری چیز سے مراد یہ علم ہے کہ اس علم کا جاننا جس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے ہم حصے نکالیں گے اور ہر ایک کا حصہ جو ہے نا وہ الگ الگ کریں گے۔ تو یہ تو پہلی 3 بنیادی یہ چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے علم الفرائض کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کا مقصد، غرض و غایہ۔ علم الفرائض کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے میت کا چھوڑا ہوا مال اس کی شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اور اس کو علم الموارث بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، ایک زید ایک شخص ہے، وہ فوت ہو گیا، اس زید کا ایک بیٹا ہے، عمر ہے، خالد ہے، بکر ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں۔ اب اس زید کا جو ترکہ ہے، جو مال چھوڑا ہے، زمین اس نے چھوڑی ہے، بنگلے ہیں، نقدی ہے، جو بھی ہے، وہ ان کی اولاد میں کس طرح تقسیم ہوگا، تو ان کی شرعی ورثاء جو ہوتے ہیں، مطلب بیٹا، بیٹی، بیوی وغیرہ، ان کے درمیان جب ہم ان ترکہ کو جب تقسیم کریں گے، اس کا جو طریقہ ہوگا نا، جو طریقہ معلوم کرنا ہے، اسی کو علم الموارث کہا جاتا ہے، اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گیا؟ موضوع کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، موضوع میں آپ کو پہلے بھی ابھی بھی بتا دیا کہ موضوع یا اس کو ٹاپک بھی کہتے ہیں، جس فن میں بندہ بحث کرتا ہے۔ مثال آپ کا آج کا موضوع ہے سیرت النبی، تو آپ علیہ السلام کی زندگی سے بحث کریں گے نا، کہ آپ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، مکہ میں آپ نے کتنی زندگی گزاری، 13 سال، مدنی زندگی 9-10 سال، آپ نے کتنے حج کی، کتنی عمرے کی، کتنے غزوات میں آپ نے حصہ لے لیا، آپ کی کتنی بیویاں تھیں، آپ کے کتنے بچے تھے، یہ سارا سیرت النبی کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ تو آپ اسی ٹاپک ہی میں کیا کریں گے، وہ بحث کریں گے اور بات کریں گے۔ تو اس کا بھی ایک موضوع تو ہوگا علم المیراث کا۔ تو علم میراث کا جو موضوع ہے کہ جس میں بحث ہوتی ہے، وہ ہے موضوع ہے کہ میت کا چھوڑا ہوا مال اور اس کے ورثاء ہے، یعنی میت اور ان کی جو ورثاء، یہ اس کا موضوع ہے کہ میت کا چھوڑا ہوا مال اور اس کے ورثاء میں کس طریقے سے تقسیم ہوگا، ساری بحث اسی طرح کی وہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا موضوع ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے عرض و غایت۔ عرض و غایت کا کیا مطلب ہے؟ عرض و غایت کا مطلب یہ ہے کہ مستحقین تک ان کے حقوق کو پہنچانا اور چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم میں غلطی سے بچنا۔ مثال، اب کوئی فوت کی ہو گئی ہے تو ہم علمی میراث کو کیوں جو ہے نا وہ یاد کر لیتے ہیں، یا ہم علمی میراث کو کیوں جو ہے نا وہ اس کو یعنی پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک غرض ہوگا، ایک غایہ ہوگا، ایک مقصد ہوگا۔ وہ مقصد یہی ہے کہ یہ جو میراث ہے، ترکہ جو میت نے چھوڑا ہے، یہ ورثاء کے درمیان ٹھیک طریقے سے تقسیم ہو جائے، کسی کو زیادہ نہ جائے، کسی کو کم نہ ملے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کا وہ مقصد ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد علم فرائض کی فضیلت ہے۔ فضیلت میں بس آپ ایک حدیث ہے وہ آپ بتائیں کہ یار اس علم کی فضیلت کتنی ہے۔ تو بس اس علم کی فضیلت میں ایک حدیث آپ وہ یاد کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ تعلم المیراث فإنها نصف العلم، کہ علم میراث کو جو ہے نا وہ آپ یاد کیا کرے، اس کو جو ہے نا یاد کیا کرے، اور اس کو
علم حاصل کرے اس علمی میراث کا، کیونکہ یہ آدھا علم ہے. یہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے. ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں نا کہ اس علمی میراث کو آدھا علم کیوں کہا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اکثر لوگ انٹرویو میں بھی، گروپ میں بھی یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ علمی میراث کو سر آدھا علم کیوں کہا گیا. دیکھو، اس کو علمی میراث کو آدھا علم اس لیے کہا گیا ہے نا، اور باقی علم جو ہے نا، باقی جتنی علوم ہیں وہ آدھا ہیں، اور یہ اکیلا خود جو ہے نا یہ آدھا علم ہے. اس کو آدھا علم اس لیے کہا گیا. دیکھو کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں. انسان کی کتنی حیثیتیں ہیں؟ دو حیثیتیں ہیں. ایک اس کی زندگی کی حیثیت ہے دنیا میں، اور ایک اس کی موت کے بعد یا موت وہ. تو یہ دو حیثیت، ایک اس کی زندگی کا اور ایک اس کی موت کا. تو علمی میراث کا تعلق انسان کی زندگی کی جو دو حیثیتیں ہیں، ایک ان کا زندگی کا ہے اور دوسرے ان کی موت کا ہے. تو علمی میراث کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ آدھا علم کہا گیا ہے. یعنی دو حیثیتیں ہیں نا، تو آدھا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علمی میراث کے ساتھ ہے، جو ان کی موت کے بعد وہ تقسیم ہو جاتی ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. اب یہاں پر ایک اور بھی ہے، ترکہ. ترکہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے. ترکہ کا مطلب ہے یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال. جو میت ہے، جو بندہ باپ فوت ہو جاتا ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوی فوت ہو جاتے، وہ جو مال چھوڑ جاتے ہیں نا، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوڑا ہوا مال. یہ ترکہ. ورثہ کسے کہتے ہیں؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ میت کے وہ رشتہ دار جو انتقال کے بعد اس کے مال کے حصت شرعیہ کے مطابق مستحق ہوتے ہیں. یعنی جو ابھی مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے پیچھے اس کا باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے ان کی شرعی ورثاء ہیں. یہ کون ہیں؟ ان کی شرعی ورثاء ہے، جو میت کے بعد اس کا حصہ جو ہے نا اپنے حصوں کے مطابق وہ لے. مثال ایک بھائی کا حصہ وہ دو بہنوں کے برابر ہے. مثال اگر بھائی کو 10 ملتا ہے تو ایک بہن کو 5 ملے گا. تو دو بہنوں کا حصہ ایک بھائی کی وہ برابر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آگے تقریباً پوری وضاحت ان کی آئے گی کہ کون مرتا ہے تو کس کو کتنا حصہ ملے گا. پورا طریقہ کار ہے، وہ ہم وہاں پر وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ورثاء ہو گئے. ترکہ اور حقوقی اربعہ، اس کو پڑھوں. اچھا جی. ترکہ اور حقوقی اربعہ. ترکہ مطلب کیا ہے؟ ترکہ آپ نے جان لیا کہ ترکہ کسے کہا